ہم نے تو بہت مرتبہ آپ سے عرض کر دی، آپ لوگوں کو آپ کے مسائل کے متعلق پہلے سے خبر دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں کو یقین آ گیا، کچھ کو نہیں۔ لیکن اب آفیشلز کی زبانی سن لیجئے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر UAE کے جو کونسل جنرل ہے، انہوں نے اردو زبان کے اندر ٹوٹی پھوٹی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، پاکستانیوں کو بتلانے کی کوشش کی ہے کہ تم لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر نفرت میں مبنی پوسٹیں کرتے ہو کسی کے بھی خلاف، چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، اور چاہے ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ہو، جو منفی پوسٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، ان کو 15 سال قید کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور 5 پاکستانی تو ایسے ہیں جن کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ یہ جیو نیوز سے گفتگو کی ہے کونسل جنرل UAE نے، جو کراچی کے اندر تعینات ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ UAE نے پاکستان کے لیے ویزے بند نہیں کیے، ہم نے قانون سخت ضرور کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال منفی پروپیگنڈے کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سن لیجئے، آپ کہیں گے کہ یار یہ منفی پروپیگنڈا کیسے ہو گیا، اپنی سیاسی لڑائی، اپنی آواز اٹھانا، تو یہ آج تک آپ کو الاؤڈ تھا، آپ سعودی عرب UAE میں کرتے رہتے تھے، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ لیکن اب پاکستان کے ادارے، فوج اور دیگر جو سیاستدان ہیں یا سینٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ تمام متفقہ طور پہ ملکوں سے رابطے کر رہے ہیں، اور وہاں موجود پاکستانیوں کی جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے اس پہ وہ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو قانون بہت نرم ہے، لیکن بیرون ملک آپ جانتے ہیں، سعودی ہو یا ابو دھابی وغیرہ، یہاں پہ قانون بہت سخت ہیں، لہذا ان قوانین کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں رہتے ہوئے فوج کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف پوسٹیں کریں گے، ان کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ غور کیجئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا سیاسی حق ہے۔ آپ کا سیاسی حق ضرور ہے، لیکن UAE یا سعودی عرب کا قانون تو آپ کو اس کی اجازت بھی اس لیے نہیں دیتا کہ وہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اس شخص پہ تنقید کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے اندر یہ شامل ہے چیز کہ جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال بھی مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی انسان کی شکلیں بگاڑی جاتی ہیں، یا کسی جرنیل کے الٹے نام لیے جاتے ہیں، جج کے الٹے نام لیے جاتے ہیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے تو میں کہتا ہوں دن میں 100 پوسٹیں کرو، لیکن آپ چونکہ پردیسی ہو، آپ چونکہ وہاں ایکسپیٹریٹ کی زندگی گزار رہے ہو، تو میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو ذرا بچائیے۔ آپ کو یہ سیاسی پتہ نہیں کس کی حکومت آتی ہے، کون رہتا ہے، کون جاتا ہے۔ ابھی تو تحریک انصاف کے لوگ خود بیچارے بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، تو آپ ایک تو ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پائیں گے ان پوسٹوں سے، اور دوسرا ادھر آپ کسی مشکل میں پکڑے جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ ہم نے 10 سال لوگوں کو سزا دی ہے، کچھ کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، عمر قید پانے والے 5 پاکستانی بھی ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ جن کے خلاف حکومت پاکستان نے ان کو رپورٹ دی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان، ظاہری بات ہے ان کے اندر اتنی ایبلٹی تو نہیں ہے کہ یہ بات کا جواب بات سے دے سکیں، یا اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پہ تنقید سے رپلائی کر سکیں۔ تو یہ ایک ہی حل جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے اوپر پابندی لگا دینا، یا پھر اگر یہ بیرون ملک ہے تو وہاں حکومتوں سے کہہ کے ان اکاؤنٹس کو بند کروا دینا۔ تو لہذا اپنے آپ کو سیف رکھیے۔ پاکستان کا سیاسی نظام اتنا بکھرا ہوا ہے، اتنا گندا ہے، میں صاف الفاظ میں کہوں کہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے خون کو مت جلائیے، اپنی سیاسی سپورٹ جاری رکھیے، خاموشی سے جاری رکھیے۔ جب آپ کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت آئے اس کو استعمال کیجیے، جائز طریقے سے مناسب اپنی آواز اٹھانا ہو جس میں منفیت نہ ہو، وہ آپ دیکھیے کہ کیا یہ میں پوسٹ کر سکتا ہوں، ایسی پوسٹیں کیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، تو کرتے رہیے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا خدا نہ خواستہ۔ لیکن حقیقت یہی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کریک ڈاؤن ہوگا سعودی عرب اور UAE کے اندر بھی۔